غزوہ بدر کا بیان چل رہا تھا کئی ہفتوں سے، پتہ نہیں 5 ہفتے چلا یا 6 ہفتے چلا، اور گزشتہ جمعے میں ہم نے اسیران بدر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے جو 2 اسیر تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا ابو العاص اور ایک آپ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب، ان کی اسارت کا اور ان کی قید کا کچھ حال آپ سے بیان کیا۔ یہ جتنے اسیر تھے فدیہ دیا ان لوگوں نے اور یہ چھوٹ گئے۔ غزوہ بدر سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی، دروس و عبر، جو درس حاصل ہوتا ہے، جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، جو مسائل حاصل ہوتے ہیں، جو سبق ملتا ہے، کیونکہ غزوہ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ قرآن شریف نے جس اہمیت کے ساتھ اس غزوہ کو بیان کیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں اس کی جو تفصیلات آئی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی مدد نصرت کے جو کرشمے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بدر کے میدان میں دیکھے ہیں، وہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے عظیم واقعات میں سے۔ آپ نے ایک فرق دیکھا ہوگا اور اس اصول کو یاد رکھیے کہ گزشتہ نبیوں کی جب ان کی قوموں نے تکذیب کی، جھٹلایا نبیوں کو، انکار کر دیا ان کی دعوت کو ماننے سے، تو ایک ایسا وقت آیا جہاں پر قدرت نے ان سے انتقام لیا اور براہ راست لیا، یعنی اللہ جل شانہ نے قوم نوح کے اوپر سیلاب بھیج دیا، پانی بھیج دیا، کسی قوم کے اوپر اللہ پاک نے آسمان سے پتھر برسا دیے، کسی قوم کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی قوم کو زمین سمیت نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور اوپر سے واپس پٹک دیا گیا زمین کے اوپر، کسی کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نمونے تھے جو قرآن شریف کے اندر موجود ہیں مختلف قوموں کے بارے میں۔ جن نبیوں کی دعوت کے نتیجے میں، ان کی محنت کے نتیجے میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ایمان نہ لائیں، زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم تھی، 900 ساڑھے 900 ہزار سال محنت کے باوجود 80 82 85 86 لوگ ایمان لائے۔ جب یہ صورتحال ہو تو ایسی قوموں پر جب اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ براہ راست آتی ہے۔ اللہ جل شانہ خود پکڑ کرتے، آسمانی عذابوں سے، زمینی آفتوں سے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ جب نبی کی دعوت معاشرے کے اندر جڑ پڑ جائے اور ایک اچھی خاصی ایک ریزنیبل تعداد مسلمان ہو جائے، اس کی جماعت بن جائے، پھر اللہ جل شانہ کی قدرت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت کے ذریعے سے کافروں کو سزا دی جاتی ہے، جیسے بدر کے اندر۔ اب بدر میں ٹھیک ہے فرشتوں کی مدد اور تائید بالکل حاصل تھی، بلکہ فرشتے لڑے بھی تھے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن سامنے صحابہ کا لشکر اور صحابہ کی جماعت جو ہے وہ کافر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کے اندر آپ کو یہ بات اچھے طریقے کے ساتھ نظر آئے گی۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی سزا کے 2 طریقے ہیں بیان کے، ایک وہ جو براہ راست زمینی یا آسمانی آفت کے ذریعے سزا دینا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے، اپنے محبوب لوگوں کے ذریعے سے، اپنے پیاروں کے ذریعے سے کافروں کو سزا دیتے ہیں۔ تو چاہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سزا دیں یا فرشتوں کے ذریعے سزا دیں، یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ جب پرانی قوموں میں لوگ گمراہ ہو جاتے تھے تو میں نے سب بتایا کہ زمینی آسمانی آفتیں ان کو ہلاک کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ کی دعا کی برکت سے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے ایسا کوئی عذاب تو نہیں آئے گا جس سے پوری انسانیت ختم ہو جائے۔ جیسے پہلے ہوتا صرف وہ لوگ بچ جاتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان 80 85 86
افراد کے علاوہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ساری انسانیت کو اللہ نے ختم کر دی. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ دنیا دوبارہ ان 80-90 لوگوں کے ذریعے سے دنیا دوبارہ سے وجود کے اندر آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی امت اپنے رستے سے ہٹ جائے گی یا گناہوں میں شدید اعلانیہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انسانوں کو ہی مسلط کر دے. پھر لوگ ان کی پٹائی کریں، وہ پٹائی اللہ کی طرف سے ہوگی لیکن ہوگی انسانوں کے ہاتھ سے، اور ساری دنیا کے اندر امت پٹتی بھی نظر آئے گی، مار کھاتی بھی نظر آئے گی. اس وقت حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور نے کہا کہ لوگ تمہارے اوپر سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں ایسے پل پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے اور ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ مارو ان کو مل کر، جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان بچھا کے مہمانوں کو دعوت دیتے ہو کہ آؤ بیٹھے کھانا کھائیں، فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے، فلانا بھی آ جائے. ایک سخی آدمی کا دسترخوان ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے ہر بندہ آ کر بیٹھے. ایسے تمہارے اوپر لوگوں کو دعوت دی جائے گی، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ مارو ان کو سارے مل کر. تو صحابہ نے بہت تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، آپ کی امت کے لوگ تھوڑے ہوں گے بہت زیادہ جو ایسے مظلوم ہو جائیں گے کہ ساری دنیا مل کر ان کو مار رہی ہوگی؟ آپ نے کہا کہ تعداد کم نہیں ہوگی. تم میں 2 بیماریاں آ جائیں اور وہ 2 بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت آ جائے گی، موت سے تمہارا خوف آ جائے گا. اور جب موت کا خوف ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. دنیا کی محبت جس دل میں زیادہ ہوگی اس کو موت سے خوف آئے گا، موت سے ڈرے. اور جس کو آخرت کی محبت ہوگی اس کے دل میں تو موت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے بعض وقت، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے دنیا کے اندر اجنبی مسافروں کی طرح رہتے ہیں، آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ادھر ہی کی تیاری کی ہوتی ہے. اب ایک انسان نے جہاں کی تیاری کی ہوتی ہے اس کو وہاں جانے کی جلدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں ہمارے علاقوں سے لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، امارات جاتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کر مسافرانہ زندگی گزارتے ہیں. آپ کبھی جا کر مزدوروں کا یا جو محنت کشوں کا آپ جا کر وہاں لائف سٹائل دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں. ایک کمرے میں 16 لوگ رہتے ہیں، ایک بستر کے اوپر دوسرا بستر، اس کے اوپر تیسرا بستر، 3 4 منزلیں کے بستر ہوتے ہیں اور کما رہے ہوتے ہیں اور سارا پیسہ اپنے وطن ملک میں بھیج رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ان کے باپ یا بھائی یا اولاد ایک مکان بنا لیتے ہیں چھوٹا سا، تھوڑی سی کوئی چیز خرید لیتے ہیں. اس بندے کو کیا جلدی ہوتی ہے کہ میں کب مسافری کی زندگی کو ختم کروں گا اور وطن واپس جاؤں گا، کیونکہ میں نے سارا پیسہ تو کما کر وہاں بھیجا ہے. اب تو زندگی جو اچھی گزارنی ہے وہ تو اپنے ملک جا کر گزارنی ہے. اس کو اس جگہ سے دلچسپی نہیں ہوتی جہاں پر وہ کما رہا ہے. وہاں پر وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ انتہائی تندرستی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہو. ایک وقت کھاتا ہے، دوسرے وقت نہیں کھاتا اور ایک پائی بچاتا ہے. سواری میں بیٹھنے کی بجائے پیدل سفر کرتا ہے. آپ کبھی پوچھیں یہ لوگ کیسے وہاں زندگیاں گزارتے ہیں؟ سارا کچھ جمع پونجی یہاں پر لے آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں یہاں آ کر آرام سے زندگی وطن میں گزاریں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اپنے ملک میں. بس یہ مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے اندر کما رہا ہوتا ہے لیکن کما کر بھیج رہا ہوتا ہے آخرت کے. اب چونکہ وہاں بھیج رہا ہے اس نے وہ سارے عمل کیے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو بشارتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے اندر مکانات بنا دیے گئے، تمہارے لیے باغات بنا دیے گئے، تمہارے لیے جنت میں رہ رہے ہیں، تمہارے لیے جنت میں حوریں ہیں، تمہارے لیے جنت کے اندر غلمان ہیں، خادم ہیں، اور وہاں پر تختے ہیں اور شراب کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں. یہ سارے منظر اس کو اتنے تازے ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل وہیں جانے کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق اور اللہ سے اس کی امید ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے. اور ایک اللہ سے محبت کا ایک معاملہ ہوتا ہے انسان، اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ ساری ان برزخ کے پریشان کن مسائل سے نکال کر لے جائیں گے.
تو یہ ایک مسلمان کی شان اور اسی طریقے کے ساتھ ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے. تو بدر میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو جو چیز دکھائی ہے تو یہ کہ حضرات صحابہ جو جانثاری آخرت کا شوق، جنت کی رغبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کے ارشادات پر ان کا یقین. حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر اس جنگ کے اندر ہم شہید ہو کے جنت میں جائیں گے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو پھر کھجور والے نے اپنے ہاتھ سے کھجور پھینک کہا کہ پھر کون انتظار کرے اس کھجور کو چبانے کا، اس میں تو 1-2 منٹ لگتے ہیں. وہ 1-2 منٹ کے بھی روادار نہیں تھے جنت میں جانے میں، اتنی تاخیر کرنے کے بھی روادار نہیں. یہ چیز ان کی کامیابی کا گرم اور باعث تھی. اسباب کم تھے، وسائل کم تھے، جنگ کی آلات کم تھے، تعداد کم تھی، بھوک تھی، گرمی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جذبہ ایمانی، فضائے بدر جس کو علماء اقبال کہتے ہیں، تو فضائے بدر ایسی ایک چیز ہے کہ جب بھی وہ اللہ پاک کہیں مسلمانوں کو توفیق دے وہ پیدا ہو جائے تو اس کے نتائج آتے ہیں اور بڑے زوردار طریقے کے ساتھ آتے ہیں. دوسری چیز، اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو سچا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ کی زندگی میں اور مکہ سے نکلتے ہوئے اور ہجرت کے وقت کے اندر جو باتیں کہیں بظاہر ان کے آثار نہیں تھے، کیونکہ صحابہ تو ایک ایک کر کے نکل رہے تھے اور ہجرت کا ماحول ہی اور تھا. اس وقت کوئی انسان بھی جس کے پاس آسمانوں سے وحی نہ آتی وہ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ 18 مہینے کے بعد ہجرت کی اس طریقے کے ساتھ کفر کو اتنی ذلت آمیز، اتنی عبرت آمیز شکست جو ہے وہ کفر کو ہوگی. اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا جینا دو کر کیا ہوا تھا، یہ لوگ جو ہے اس کے اندر مارے جائیں گے اور یہ گرفتار ہوں گے، اور پھر یہ پیسے دے کر، فدیہ دے کر یہ لوگ چھوٹیں گے، کیونکہ بڑی ذلت کی چیز ہوتی ہے کسی کا گرفتار ہو جانا اور پھر اپنی جان کا عوض دے کر اپنی جان بچانا. یہ بڑا ایک ذلت آمیز کام سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد یہ عزت اور سرفرازی بدر کی، لیکن اس عزت اور سرفرازی کا ذریعہ جو ہے وہ جہاد مسلمانوں کی ہر دور کے اندر عزت اور سرفرازی کا ذریعہ ہے. اور جب مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے اور اس سے کنارہ کش ہو جائیں گے اور اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر جہاد چھوڑے ہوئے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت کو مسلط کر دیا جائے. یہ دہشت چیز ہے. اگر بحیثیت قوم چھوڑیں گے تو اس قوم کے اوپر ذلت، بحیثیت امت چھوڑیں گے اس امت کے اوپر ذلت، جو ملک چھوڑے گا اس ملک کے اوپر ذلت. اس کو اللہ تعالیٰ دوسروں کا دست نگر بنائیں گے، دوسروں کا محتاج بنائیں گے، دوسروں کا کاسا لیس بنائیں گے، دوسروں کی اس کے اوپر زندگی گزارنے والا بنائیں گے کہ جو دوسروں کی پردے پر زندگی گزار کر خود وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا اگر یہ روح کسی مذہب سے نکال دی جائے. اسی لیے ہر دور کے اندر اسلام کا وہ ورژن، اسلام کا وہ ایڈیشن جو مغرب کو، عالم کفر کو، ہمیشہ یہود و نصارہ کو مطلوب رہا ہے، ان کو چاہیے ہوتا تھا، وہ ہے کہ اسلام کی کوئی ایسی تشریح کی جائے، ایسی تعبیر اختیار کی جائے کہ جس میں جہاد نہ ہو. مرزا غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کا ایک کاشتہ پودا تھا، مرحوم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنی شریعت میں سب سے پہلے جہاد نکالا تھا. اس سے کہا جہاد نہیں ہے، ختم ہو گیا، جو کرنا تھا حضور نے کر لیا، اب اس کے بعد نہیں. اس لیے اس کی نبوت جھوٹی نبوت انگریزوں کو اس زمانے میں جو یہاں حکمران تھے ان کو بڑا سوٹ کرتی تھی. انہوں نے اس کی بڑی ترویج کی، اس کا جو خود ساختہ دین تھا اس کی بڑی، اس کو ان کی پوری تائید حاصل رہی. آج بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز اور ان کا سارا کام کہاں سے چل رہا ہے. اسی طرح مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو علماء کے نام پر، ریلیجیس اسکالرس کے نام پر متعارف کرایا جاتا ہے اور ان کو ایک پوری میڈیا کی سپورٹ دی جاتی ہے جو مسلمانوں کی یہ ذہن سازی کرے کہ جہاد کا زمانہ گزر گیا، پہلے ہوتا تھا، اب جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو غربت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، پولیو کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، آج کل کرونا کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اب انہوں نے یہ اس
اصطلاح کو ان چیزوں کے اوپر چسپا کر کے مسلمان بھی مطمئن ہو گئے، کیونکہ اس لفظ کو تو نکال نہیں سکتے، پورا قرآن شریف خراب ہے۔ لفظ تو قرآن میں اتنا آ چکا ہے، اتنا آ چکا ہے، جہاد بھی آیا، قتال بھی آیا، اس سے تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس کا مطلب بدلنا، اس کا مفہوم تبدیل کرنا۔ کیا تو کہ پرانے زمانے میں اس کا مطلب کافروں سے لڑنا تھا، اب آج کل اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ مطلب ہے۔ کوئی اس کا مطلب نکالتا ہے کہ اس کا مطلب آپس میں لڑنا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جہاد کے نام پر مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں ہی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ مسلمانوں کے اندر خون کیسے بہ رہا ہے، مسلمان کا خون مسلمان کیسے بہا رہا ہے، وہ بھی جہاد کا نام ہے۔ یہ جو سازش ہے یہ بھی بنی، یہ لوگ اسی طرح گمراہ کیے گئے ہیں جیسے وہ لوگ گمراہ کیے گئے جو جہاد کے انکاری۔ دو ہی صورتیں، یا جہاد کی غلط شکل دنیا کے سامنے رکھو اور یا جہاد کا انکار کرو۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ قرآن کے اور حدیث کے مفہوم کو بدلنے کا مصداق۔ جہاد کی تعریف وہی کرنی چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی تعلیمات کے اندر، آپ کے صحابہ کی پاکیزہ سیرتوں کے اندر نظر آتی ہے۔ یہی چیز ہے جو بیان کرنے کی، اس کو قرآن کی آیتیں اتنی واضح ہیں اور اس کے اوپر احادیث مبارکہ اتنی زیادہ موجود ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے درمیان اس کا تصور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور آپ کی یہ پیشن گوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماۃ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری ہے۔ یہ امت زندہ رہے گی اور جہاد بھی زندہ رہے گی، یعنی کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ حضور کی پوری امت جو ہے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اس کی منکر ہو جائے۔ تو غزوہ احد ایک تو اس کا سبق دیتا ہے، عزت کا، سرفرازی کا، خود انحصاری کا، خود مختاری کا جو رستہ ہے امت کے لیے، قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے، وہ روح جہاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ روح ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد 2 ہجری میں بدر ہوا ہے، غزوہ بدر۔ 2 ہجری کے 2-4 اور اہم واقعات آپ کو بتانا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، جن میں سے ایک کا نام بنو قینقاع تھا، ایک کا نام بنو نذیر تھا اور ایک کا نام بنو قریظہ تھا۔ ان تینوں قبائل کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوا تھا جس کی اگر پاسداری کی جاتی تو ان کے ساتھ جنگ کی نوبت نہ آتی، لیکن ان تینوں قبائل بنو قینقاع نے پہلے، پھر بنو نذیر نے اور پھر بنو قریظہ نے، ان تینوں قبائل نے یک کے بعد دیگرے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہود کی سرشت کے اندر بدعہدی، جھوٹ، دھوکہ، یہ یہود کی طبیعتوں کے اندر، ان کی فطرت کے اندر جیسے کہ چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے سے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کرتے رہے اور اپنے نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے، ان سے دھوکے بھی کرتے رہے، اللہ کے ساتھ دھوکے کرتے رہے۔ قرآن شریف میں آپ پڑھ لیں ان کے حالات جتنے ہیں موجود۔ سب سے پہلے ان 3 قبائل میں سے جس قبیلے کے ساتھ نے معاہدہ شکنی کی وہ بنو قینقاع، 2 ہجری کے اندر بدر سے جیسے آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بدر رمضان میں ہوا۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسلامی، اس کو شوال کہتے ہیں۔ شوال کے اندر بنو قینقاع کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ شوال کی 15 تاریخ یا 16 تاریخ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے بازار میں گئے جو بنو قینقاع اس قبیلے کا جو اپنا بازار تھا، وہاں جا کر آپ نے ان کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے یہودیوں، یا معاشر الیہود، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی پکڑ اور اس آزمائش سے ڈرو جو قریش کے اوپر آئی۔ تم نے دیکھی، یعنی بشتر نہیں ہے، بدر کے میدان میں قریش کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی، اللہ کی آزمائش تھی۔ تم اس سے ڈرو اور ایمان کا رستہ لے لو۔ تم میں اور ان میں فرق یہ ہے، یعنی تمہارا جرم ان سے بھی زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ تو مشرک ہیں، کتاب نہیں مانتے، آسمانی تعلیمات نہیں ہیں ان کے پاس، نبیوں کو نہیں مانتے پچھلے۔ تم اہل کتاب ہو،
تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور تمہاری کتاب کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں جو تم پڑھتے ہو، اور بالیقین تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ان کی اپنی کتاب پڑھ کر بھی تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اب تم اگر میرا مقابلہ کرو گے اور ایمان لانے سے انکار کرو گے، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس سے زیادہ بدتر ہوگا جو مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ واقف ہو، خود واقف ہی نہیں، واقف تو اس طرح تھے کہ حضور کی نبوت کے کرشمے دیکھ رہے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے صادق اور امین ہونے کو، لیکن یہ تو انتظار میں تھے صدیوں سے آخری نبی، اور ان کی کتابوں کے اندر علامتیں موجود تھیں۔ اور آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ جب ان کے آخری قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی بنو قریظہ کے ساتھ، تو بنو قریظہ کا جو جب اس کا محاصرہ ہوا، یہ سن 5 ہجری کے اندر، خندق کے فوراً بعد ہوئی، یہ 2 ہجری کی بات چل رہی ہے، 5 ہجری میں اس کی تفصیل آئی تھی۔ ان کے سردار کا نام تھا کعب ابن اسد۔ کعب ابن اسد نے جب ان کا محاصرہ طویل ہوا، اس بنو قریظہ کی بات کر رہا ہوں 5 ہجری، اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے جب وہ بالکل ان کے اعصاب شل ہو گئے اور محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہا اور انہوں نے سرنڈر کرنے کے قریب آ گئے، تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے 3 آپشنز دیے ان کے سردار۔ پہلی بات اس نے یہ کی تھی کہ دیکھو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں۔ تو پھر پہلا آپشن یہ ہے، اگر بچنا ہے، زندگی کی رائے اختیار کرنی ہے، تو ہم ان کے ہاتھ میں ایمان لے آتے ہیں کہ سب پتہ ہو جائے۔ اس پر اسی قوم نے کہا تھا کہ نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنا زیادہ ایسے پیشوا کتنا یہ پہچانتے ہیں۔ یہ جو بنو قینقاع تھے، اس میں سے جو لوگ اہل ایمان تھے، ان میں سے ایک صحابی کا نام بہت مشہور ہے جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، عبداللہ بن سلام کا نام، یہ انہی کا قبیلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرا لکھا، تم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اپنی قوموں سے عہد لے کہ جب میں نبی آخر الزمان کو بھیجوں گا تو اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ عہد ان کے اندر چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو حضور نے کہا تم نے عہد لیا، اپنا عہد پورا کرو۔ دعوت دی، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں اور سخت باتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے کہ آپ کا واسطہ قریش سے پڑا ہے۔ یہ جو مہینہ پہلے آپ نے جنگ کی ہے بدر کے میدان میں، تو قریش تو کوئی ایسے لڑنے والے نہیں ہیں، آپ کا واسطہ ہم سے نہیں پڑا۔ جب آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ کہتے ہیں کس کو اور کیسے ہوتی ہے جنگ۔ تو وہ تو نہ تجربہ تھے قریش کے، ان کو تو لڑائی کا سلیقہ نہیں، اور یہ کہہ کر انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، جنگ پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ امن کا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو اس پر جب انہوں نے یہ لوگ آمادہ ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی۔ یہ لوگ تھوڑا سا مدینہ سے باہر رہتے تھے اور آپ نے ان کی طرف جب آپ نکلے تو ان کے ساری یہود کا طریقہ یہ تھا کہ یہ قلعے بنا کر اس میں رہتے تھے، اور جب ان کا قلعہ بند کرتے تھے، ان کا ایک بہت بڑا قلعہ ہوتا تھا، اس کے اندر چھوٹے قلعے اور چھوٹے گھر اور حلوے، جیسے ابھی بھی پاکستان میں آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے جو پورے شہر ہوتے ہیں، اس کے اندر سینکڑوں مکانات ہوتے ہیں، لیکن اس قلعے کا ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، اس کو بند کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا علاقہ، کئی مربع کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ سارا بند ہو جاتا ہے۔ خیر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے، آبادی تھی نہیں اس زمانے میں، لیکن بھارت قلعے تھے۔ تو جب آپ نے جا کر اس کا محاصرہ کر لیا بنو قینقاع، 15 دن یہ محاصرہ قائم، 15 شوال کو یا 16 شوال کو آپ نے محاصرہ کیا، تو یہ شوال کا پورا مہینہ جو باقی دن رہ گئے تھے 15 دن، اور ذوالقعدہ کا ایک دن، کیونکہ اس کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے
جیسے بھی چل رہا ہے. تو یکم ذوالقعدہ یا 2 ذوالقعدہ کو 15 دن کے فاصلے کے بعد یہ لوگ تھک گئے، ان کے اعصاب جواب دے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر قدم پر چھوڑ دی کہ بس ختم ہو گئی بات، اب جو مسلمان کرے تھے. تو اس وقت جو ابی بن کعب رئیس المنافقین وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، رونا پیٹنا بچایا کہ جی آپ ان کو معاف کر دیں، ان کو جو ہے وہ جلاوطن کر دیں اور ان کو جو ہے سزا نہ دی جائے. اس پر اور حضرت سے کچھ اور لوگوں نے بھی وہ کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو جلاوطن کر دیا. مال ان کا لے لیا گیا اور وہ مال جو ہے وہ غنیمت کے طور پر صحابہ کے درمیان تقسیم ہوا، جیسے جنگ کا مال تقسیم ہوتا ہے. اور یہ بدر کے بعد دوسری غنیمت تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اچھا، اس میں ایک چیز بہت زیادہ آخری ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو خزرج قبیلہ تھا انصار کا، اس کے ان کے ساتھ برادرانہ حلیفانہ تعلقات تھے. لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو عبادہ ابن صامت مشہور صحابی ہیں، انصاری ہیں، خزرجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا اعلان کیا اس بات کہ میں باوجود اس کے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تھے، دوستانہ مراسم تھے، معاہدے تھے، لیکن جب یہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو میں ان تمام تعلقات کے ختم ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور میں رسول اللہ کے دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی مراسم نہیں ہے. میں جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا ہے تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ وہ اسلام کا ایک ادنا مطالبہ ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے ہر مسلمان سے. آج اسلام کے ساتھ اور کفر کے مقابلے میں بدقسمتی دیکھیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے، یہ لبرل دنیا جتنی بھی ہے مسلمان اسلامی ممالک کے اندر، یہ اسلام اور کفر کی جنگوں میں کفر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا تعاون کفر کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس تعاون کو یہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ المیہ ہے. افغانستان میں جب امریکہ نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسلامی ملکوں نے بھی ساتھ دی، پلگاجی باپ کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے ہم کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر ہم ان کا فوجیں بتانی. نیٹو کے ممالک کے اندر اسلامی ملک ہیں، ان کی فوجیں باقاعدہ ہیں، اس کے ساتھ مل کفر کے جھنڈے کے نیچے اسلام کے سپاہی مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے اسلامی بھائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں اس سے بڑی بدقسمتی اسلامی دنیا کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنگ کی قیادت کفر کر رہا ہے، عالم کفر کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اس جھنڈے کے نیچے اسلامی ملکوں کی فوجیں اور اسلامی ملکوں کے سپاہی وہ اس جنگ کو کر رہے ہیں. تو یہ ہر مسلمان سے اسلام کی مطالبہ کرتا ہے کہ جب کفر اور اسلام کی جنگ چھڑے یا رسول اللہ یا قرآن یا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلے کے اوپر آبادہ ہو جائے تو مسلمان اپنا وزن کم سے کم مطالبہ ہے. یہ تو کوئی بہت بڑے تقوی کی علامت نہیں، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ اسلام کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالے گا، مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. اسی لیے کلمہ توحید کے اندر پہلے جھوٹے خداؤں سے بیزاری کا اعلان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے. پہلے لا الہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا معبود، پھر الا اللہ ہے کہ میں اللہ جل شانہ کو اپنا معبود مانتا ہوں. اللہ کے علاوہ دیگر جھوٹے خداؤں سے اعلان بیزاری، اعلان برات، یہ اسلام کا مطالبہ ہے. اور ہر مسلمان کو اس میں ہر موقع پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں کے اوپر کس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس کا وزن کس کے پلڑے میں ہے، اس کی زبان کس کے ساتھ ہے، اس کا دل کس کے ساتھ ہے، اس کا مال کس کے ساتھ ہے، اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہے، اس کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں.
اس میں مختلف درجات ہو سکتے ہیں. ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل کم سے کم اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی رفیق، جو دل کے اندر ہے اس کی زبان کے پر ہونا چاہیے. جو اس کے دل کی کیفیت ہے اس کے اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی اسی بات پر کرنا چاہیے. تو یہ جو غزوہ بنو قریظہ میں حضرات انصار نے اس موقع کے اوپر اپنی تمام دوستیاں، اپنے تمام معاہدے، اپنے تمام برادرانہ تعلقات وہ بس پشت ڈال کر اعلاناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ کسی کی جنگ ہے تو وہ آپ سے پہلے ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پچھلے تمام تعلقات اس رستے کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتے. انشاءاللہ اس کے بعد میں جمعے میں واقع